اسلامی دارالحکومت میں کہیں سے کہیں تک خنزیر اور صلیب اور جزیہ یہ سب چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ یہ حضرت مہدی کا ایک سنہرا دور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے آپ کا ایک بیان سنا جی، جس میں آپ نے کہا کہ جب تک حضرت مہدی نہیں آئیں گے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ جی، تو آپ مجھے بتائیے کہ حضرت مہدی کون ہے؟ آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا وہ بیان بالکل درست ہے اور میرے پرسنل یوٹیوب چینل پہ اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ دراصل میں نے ایک بیان کے دوران یہ حدیث سنائی، لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک حضرت مہدی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے فنا ہونے میں یعنی قیامت کے آنے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا زیادہ لمبا کر دیں گے کہ حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے اور اپنے تمام کاموں کو انجام دیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو آپ نے جس بیان کا حوالہ دیا بالکل درست ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے حضرت مہدی ہیں کون؟ حضرت مہدی دراصل ایک امام، چاہے وہ شیعوں کا عقیدہ ہو یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو۔ شیعہ حضرات بھی حضرت مہدی کو مانتے ہیں اور اہل سنت والجماعت بلکہ تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب دنیا میں ایک امام کا ظہور ہوگا جن کو دنیا امام مہدی کے نام سے جانتی ہے۔ جب دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ ہوگا تب حضرت مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ یہ حضرت مہدی ہیں۔ مجھ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کا اصل نام کیا ہوگا؟ حضرت مہدی جو مشہور ہیں وہ تو مہدی سے، مہدی، حضرت مہدی اور امام مہدی، اس طریقے کے مختلف ناموں سے حضرت مہدی ہی کو یاد کیا، حضرت مہدی کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے، یا تو لوگ امام مہدی ہیں یا حضرت مہدی کہتے ہیں۔ حضرت مہدی کا اصل نام جو حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا رجل من اہل بیتی، ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یواقی اور یوافق، دو طرح کے الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ یوافق اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، جس طرح ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا۔ اور آپ کے والد کے نام کے تعلق سے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے والد کا نام عبداللہ ہے اسی طرح مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، یعنی ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ ہیں، حضرت مہدی بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ مفتی سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کس قبیلے کے رہنے والے ہوں گے؟ حضرت مہدی مدینہ المنورہ کے ہیں اور آپ کا خاندان خاندان رسول ہوگا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہوں گے، فاطمی نسبت ہوگی آپ کی، والد کی طرف سے آپ حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہوگا اور مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہوں گے، وہیں آپ کی پیدائش ہوگی اور مدینہ المنورہ سے نکلنے کے بعد کعبۃ اللہ کے صحن میں مہدویت کا ظہور ہوگا۔ مفتی صاحب، جس طرح حضرت انبیاء نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، کیا اس طرح حضرت مہدی کو بھی اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرنا پڑے گا؟ یعنی نبیوں نے لوگوں کو یہ ترغیب اور یہ دعوت دی اس بات پر ایمان لاؤ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت مہدی کو یہ دعوت نہیں دینی پڑے گی، نہ یہ اعلان کرنا پڑے گا، نہ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ خود بخود پہچان لیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہے۔ حضرت مہدی کی عمر جب ٹھیک 40 سال ہوگی اس وقت حجاز میں جو شخص بادشاہت کر رہا ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ والی حجاز کے انتقال کے بعد جانشینی کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا۔ امام مہدی اس وقت تصوف کے بڑے امام ہوں گے، ان کو یہ خوف اور خطرہ لاحق ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جانشینی کے مسئلے پر مقرر کر دیا جائے، منتخب کر دیا جائے، حارباً الی مکہ، مدینہ المنورہ چھوڑ کر کے وہ خاموشی سے مکہ المکرمہ روانہ ہو جائیں گے۔ اہل نظر ان کو پہچان لیں گے اور ان کی قیام گاہ کو صلحہ پتہ لگائیں گے اور پھر صحن کعبہ میں علی الاعلان از خود لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں،
حضرت مہدی کو یہ بتانا یا یہ اعلان نہیں کرنا پڑے گا کہ میں مہدی ہوں، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اس وقت کے قطب و ابدال خود بخود آپ کو پہچان کر کے آپ کے ہاتھ پر مہدویت کی بیعت کر لیں گے۔ اگلا سوال یہ مفتی صاحب کہ حضرت مہدی کیوں آئیں گے؟ حضرت مہدی کیوں آئیں گے یہ جاننے سے پہلے یہ سوال ضروری ہے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے؟ دراصل حضرت مہدی آئیں گے اس وقت جب دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم ہو، کہیں سے کہیں تک عدل و انصاف کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تب حضرت مہدی کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہوگی۔ اب آپ کا وہ سوال کہ حضرت مہدی دنیا میں کیوں آئیں گے؟ حضرت مہدی دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے تشریف لائیں گے۔ دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہوگی، حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، دجال اور اس کے فتنے سے مقابلہ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے دنیا کو پاک کر کے ساری دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرا دیں گے۔ تو گویا حضرت امام مہدی کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہوگا، وہ مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا قیام، ظلم و ستم کا خاتمہ۔ صاحب کیا حضرت مہدی کے زمانے میں کوئی نبی بھی تشریف لائیں گے؟ جی، حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن حضرت مہدی کے زمانے میں جو نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نئے نبی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفعه اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب حضرت مہدی کے ظہور کے بعد دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ تو حضرت امام مہدی کا وہ دور ہوگا، اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس وقت دنیا میں کتنے مہدی ہوں گے؟ دنیا میں مہدی کتنے ہوں گے یہ سوال غالباً آپ کو اس لیے ذہن میں آیا کہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بہت سارے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، شاید اس بنا پر آپ نے سوال کیا۔ مہدی کتنے نہیں ہوں گے، مہدی صرف ایک ہے، وہی پہلے وہی آخری مہدی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اور ان کا نام و نسب، ان کا خاندان اور ان کے بارے میں بہت ساری علامات رسول اللہ نے بیان فرما دی۔ تو وہی مہدی ہوں گے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مہدی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، احادیث میں رسول اللہ کی پیشین گوئی ان پر صادق نہیں آئی، ان کو مہدی نہیں کہا جا سکتا۔ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں؟ جی، نبی علیہ السلام نے احادیث میں حضرت مہدی کے تعلق سے بہت صاف اور واضح انداز میں بیان فرمایا۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت مہدی کا ذکر کیا ہے، مستقل ابواب قائم کیے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے کتاب المہدی کے نام سے عنوان قائم کیا ہے۔ جامع الترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کتاب الفتن میں حضرت امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مہدی کے تعلق سے رسول اللہ نے پیشین گوئی فرمائی، آپ نے ان کا نام بتایا، ان کا نسب بتایا، ان کے والد کا نام بتایا، اور مہدویت کا وہ اعلان جب مہدویت کا ظہور ہوگا تو ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے اور کیا ان کے معجزات ہوں گے۔ جب مہدویت کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی بطور مہدی دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب جو کرامتیں حضرت مہدی کی آئیں گی وہ بھی رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا جو حضرت امام مہدی کی مخالفت کے لیے آ رہا ہوگا، مقام بیدا میں آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کی رسول اللہ نے علامت بیان فرمائی۔ حضرت مہدی جب آپ کا مہدویت کا اعلان اور ظہور ہوگا، دنیا کے قطب اور ابدال
دنیا بھر سے قطب اور ابدال اور اللہ کے نیک بندے پہنچیں گے، حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرات علماء نے لکھا کہ اول مرحلہ میں مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد اصحاب طالوت اور اصحاب بدر کی تعداد ہوگی۔ جس طرح اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی، اسی طرح اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی۔ ٹھیک اسی طرح حضرت مہدی کے ہاتھ پر اول مرحلہ میں بیعت کرنے والے اعلیٰ اور اشرف ترین مسلمانوں کی تعداد بھی 313 ہوگی۔ یہ علامات بیان کی گئی۔ مزید یہ کہ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت مہدی عیسائیوں سے لڑائی کریں گے، یہودیوں سے لڑائی کریں گے، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کریں گے، کفر کا خاتمہ ہوگا، صلیب کے نشان کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو ذبح اور قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی دارالحکومت میں کہیں سے کہیں تک خنزیر اور صلیب اور جزیہ یہ سب چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ یہ حضرت مہدی کا ایک سنہرا دور ہوگا۔ حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی فجر کی نماز کے لیے مسلمان مسجد میں جمع ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد جس کا تذکرہ بہت مشہور ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مؤذن تکبیر کہہ چکا ہوگا، حضرت مہدی کا قدم مصلی پر ہوگا، نماز کی بالکل تیاریاں ہوں گی۔ اتنے میں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، ایک چادر میں ملبوس، زرد رنگ کی چادر میں ملبوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے منارے پر اتریں گے۔ جو ہی مسلمانوں کو یہ اطلاع ملے گی، پوری مسجد میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جائے گی، خوشیوں کا ایک عجیب ماحول ہوگا کہ مہدی کا انتظار تھا۔ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے تھے پہلے ہی، اب حضرت عیسیٰ کا انتظار تھا، اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی امامت کے لیے دعوت دیں گے اور نماز پڑھانے کے لیے درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ مہدی کو آگے کریں گے اور انہی کی اقتداء میں، انہی کے پیچھے پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کریں گے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے دروازے کو کھولا جائے گا، پیچھے دجال اور اس کی بھیڑ ہوگی۔ جو ہی وہ دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کے ساتھ عیسیٰ ہیں تو فوراً دجال بھاگ اٹھے گا۔ اب یہ دونوں شخصیتیں، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، دونوں شخصیتیں مل کر کے مہدی کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، بالآخر دجال کو قتل کیا جائے گا۔